الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 جو ہے اس کی تلاوت کی ہے، اور اس آیت کے حوالے سے جو موضوع انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ یہاں سمجھنے والے ہیں وہ ہے امت مسلمہ کے لیے ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا نسخہ، یا ذلت امت مسلمہ کے ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا واحد راستہ یا واحد نسخہ۔ دیکھیں، یہ جو آیت میں نے 9 نمبر پڑھی ہے نا، یہ پہلے رکوع کے اندر آ رہی ہے، اور بنی اسرائیل سورہ مبارکہ جو ہے اس کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کی جو 2000 سال کی تاریخ تھی جب یہ قرآن حکیم جو ہے وہ نازل ہو رہا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے وہ ملنے سے لے کر وہ وقت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو رہے ہیں، تو یہ 2000 سال کا وقت بنتا ہے۔ تو یہ 2000 سال میں انہوں نے بڑی عزت بھی کمائی اور بڑی ذلت بھی کمائی۔ قرآن حکیم میں ان کی عزت کا تذکرہ جو ہے وہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اور پھر ان کی جو ذلت اور رسوائی ہے نا، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ۔ کہاں وہ عزت اور کہاں اللہ کا غضب۔ بہرحال صرف اشارہ ہی اس طرف مجھے کرنا ہے کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے۔ اس 2000 سال میں 2 دفعہ ان کو بڑی عزت ملی اور عروج ملا، اور پھر 2 ہی دفعہ وہ عروج سے نیچے اترتے اترتے زوال کی بھی انتہا تک جو ہے وہ پہنچے، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت ان کا یہ دوسرا زوال جو ہے یہ چل رہا تھا، اور یہ زوال اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل یا امت بنی اسرائیل دنیا کے اندر جو ہے وہ انتہائی ذلیل اور کمزور
قوم کے طور پر جو ہے وہ دنیا کے اندر زندگی گزار رہی تھی. اور وہ قوم یا وہ امت جس کی سلطنتیں جو ہے وہ ان کی عظمت کا قرآن گواہ ہے. سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، داود علیہ السلام کی سلطنت، طالوت کا وہ جو ہے اس کی جو ہے وہ ہمت اور بہادری اور اس کی سلطنت. لیکن جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو رہے ہیں تو اس وقت اس قوم کی حالت یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے یہ محروم ہو چکے تھے. سلطنت سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس اب وہ ملک باقی نہیں بچا تھا، اس ملک سے ان کو محروم کر دیا گیا تھا. یہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ پھیلے ہوئے تھے، اور اس ملک کے اوپر پہلے آ کر جو ہے وہ ایک مشرک قوم جو بت پرست تھے وہ قابض ہوئے. سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جرنیل جو تھا اس نے حملہ کر کے جو ہے وہ اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیا، جس پر کبھی جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام یا داود علیہ السلام یا طالوت کی حکومت ہوا کرتی تھی. اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا یا قتل کر دیا گیا. یعنی جس طرح مکہ کے اندر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا نا سن 9 کے اندر، یہ اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا تھا کہ اب جو مکہ میں رہے گا وہ یا تو مسلمان ہو کر رہے گا، اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ مکہ سے نکل جائے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ پھر اس کا خون جو ہے وہ حلال ہو جائے گا، مسلمان اسے قتل کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ دنیا میں جو ہے وہ بے گھر تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا. مسلمانوں نے وہ شام فلسطین فتح کیا ہے، لیکن وہاں یہودیوں کی حکومت نہیں تھی. وہاں وہی بت پرست جنہوں نے سن 70 عیسوی میں قبضہ کیا تھا، بعد میں وہ عیسائی مذہب جو ہے اس کو قبول کر لیا تھا انہوں نے، اور مسلمانوں نے یہ فتح کیا تھا عیسائیوں سے. تو بہرحال یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جب امت جو ہے وہ اپنے کام کو چھوڑ بیٹھے، یا کام کوئی چیز بھی، اصول یہی ہے کہ کوئی چیز بھی جب کام کی نہیں ہوتی تو پھر اسے بدلنا پڑتا ہے. یہ امت ظاہر ہے امت کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے نا، تو جب امت اپنے مقصد کو بھول گئی، یا یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے آپ اس کی مرمت کر لیتے ہیں، خراب ہوتی ہے تو مرمت کر لیتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ مرمت کے بھی قابل نہیں رہتی، پھر اس کو پھینکنا ہی پڑتا ہے. تو اب اس امت کو بطور امت جو ہے وہ ہٹانا ہی تھا. اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی امت لایا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قرآن حکیم دیا تو اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی کیا، اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل جو اس وقت مدینے کے اندر بھی موجود تھے، خیبر میں بھی موجود تھے، اور دنیا کے اندر اور جگہ بھی موجود تھے، ان کو بھی ایک پیغام دیا کہ دیکھو تمہیں اپنے وقت کے اندر اللہ نے بڑی عزت دی، لیکن اس وقت جب ہمارے یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہو رہے ہیں تو تم اس عزت سے محروم ہو. لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ محرومی دائمی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بھی عزت دے سکتا ہے، لیکن اس عزت کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں اس قرآن کو پکڑنا ہوگا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین.
بے شک یہ قرآن ہے جو سیدھے رستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن کی بات پر ایمان لے آئیں، قرآن کی بات کا اعتبار کر لیں۔ تو گویا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس ذلت سے نکل سکتے ہو، تم دوبارہ اسی عزت کو پا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے اب تمہیں اس قرآن کو تھامنا ہوگا۔ اچھا، یہ تو بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے نا، امت بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے جب وہ ذلت میں ہے، کہ دیکھو ذلت سے نکلنے کے لیے یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، اگر تم اس کو تھام لو تو ذلت سے نکل آؤ گے۔ ایک حدیث شریف کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ نمودار ہوگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں، ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں فرمایا تو اس کا جو اس کی جو کیفیت تھی، فرمایا کہ دنیا میں تمہاری تعداد بڑی ہوگی اس وقت، لیکن دنیا تمہارا استحصال کرے گی، اور اس طرح استحصال کرے گی کہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے تمہارے استحصال کے لیے۔ تو اس کے اوپر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ پھر اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو تو چھوڑیں، لیکن بات تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی۔ نمبر ایک یہ کہ قرآن میں جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ذلت سے، امت بنی اسرائیل کو ذلت سے نکلنے کے لیے جو نسخہ بتایا وہ قرآن کریم ہے، اور حدیث شریف کے اندر ویسے تو کئی اور مقامات ہیں، لیکن میں نے جن کا حوالہ دیا بس اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو ذلت سے، فتنے سے نکلنے کے لیے جو نسخہ بتایا وہ قرآن حکیم ہے۔ اور دوسری طرف کیا؟ دوسری طرف یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کے اندر جو گروہ انسانوں کا مبتلا ہے وہ مسلمان ہیں، حامی ہیں۔ اور وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم کہیں کہ جی ہمارے ملک پاکستان میں ہے یا ہندوستان کے اندر ہے یا فلاں ملک میں ہے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں سب کی حالت ایک جیسی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نہ تو اللہ کی بات غلط ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے۔ بات کیا ہے کہ جب ہم جو ہے وہ 1 ارب سے زیادہ ہیں مسلمان دنیا کے اندر، کوئی 1.5 ارب مسلمان ہوں گے دنیا میں، اور سب کے سب جو ہے وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس ذلت اور رسوائی سے کیوں نہیں نکل پا رہے؟ اب ظاہر بات ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ تو اللہ کی بات غلط ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو اس طرح نہیں پکڑا، یا ہمارے قرآن کریم کے ساتھ تعلق میں جو کمزوریاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، یا قرآن حکیم کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وہ کمیاں دور نہیں کریں گے، وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے، اور وہ حقوق ادا نہیں کریں گے جو قرآن حکیم کے ہر مسلمان پر یا مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ واجب ہیں،
فرض ہیں، تو اس ذلت سے ہم نہیں نکل سکتے۔ لہٰذا یہ مضمون جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ پہلی چیز یہ سمجھ لیں، پہلی کمی کہہ لیں، یا پہلا وہ فرض جو ہم ادا نہیں کر رہے، یا پہلی وہ ذمہ داری جس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی قرآن حکیم کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لانا۔ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، ہم سب قرآن حکیم کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان کا مطلب سمجھ لیں کہ ہمارے دل کو یہ یقین آ جائے کہ یہ واقعتاً جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ان الفاظ کے ذریعے سے، اس کلام کے ذریعے سے اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ اچھا، یہ میں اگر بہت زیادہ اونچی آواز میں کہہ دوں کہ میں اس کو اللہ کا کلام مانتا ہوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے چونکہ بہت زور سے کہہ دیا تو اب یہ وہ ایمان ہے؟ نہیں، اصل میں ایمان جو ہے نا اس کا تعلق دل کے یقین کے ساتھ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر زبان سے ہم کوئی بات کہتے ہیں اور دلی یقین نہیں ہے تو ہمارا رویہ اور ہوگا، اور اگر کوئی بات ہم کہتے ہیں دلی یقین کے ساتھ تو ہمارا رویہ اور ہوگا۔ دونوں رویے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ کبھی بھی آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ دونوں رویے جو ہے وہ کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، رویہ مختلف ہوتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے ہاں خواتین حاملہ ہوتی تھیں، لیکن جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا ہمارے دل کو کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی۔ اور بعض اوقات کئی تجربہ کار دائیاں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا تجربے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ بھی دے دیتی تھی کہ اے لگدا لڑکا ہی ہے۔ لیکن کبھی آپ کو یقین آیا تھا؟ نہیں آتا تھا یقین۔ اور آدمی اس بنیاد کے اوپر کہ فلاں دائی نے یہ بتا دیا ہے کہ جو ہے وہ لڑکے کے امکانات ہے، آپ کسی کے پاس بات نہیں کرتے تھے کہ بے عزت ہو جاؤں گے، کیا پتہ نہ ہو۔ یہ حالانکہ آپ نے مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سن کر دل بڑا خوش ہوا تھا کہ دائی نے لڑکے کا کہہ دیا، مگر دل کو یقین نہیں تھا۔ اب ڈاکٹر جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، آپ کسی کو بتاتے ہوئے نہیں جھجکتے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ اسے کسی شرمساری کی وجہ سے نہ بتائیں کہ یار کیا بات کرنی ہے، ابھی اندر ہی تو ہے کام، ورنہ لوگ اب جو ہے نا وہ اس میں زیادہ شرماتے نہیں ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نے بتا دیا کہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ یہ فرق ہے، کیونکہ اب وہ دل کو یقین آ گیا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر نے بتایا نا وہ واقعی صحیح ہے۔ وہ جو دائی نے بتایا تھا 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، اس کا اتنا یقین نہیں تھا۔ اب آپ بڑی خوشی سے بتاتے ہیں، اعتماد سے بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو مٹھائی بھی پہلے ہی کھلا دیں، ٹھیک ہے نا۔
اب آپ کو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا کہ یار بعد میں ہو سکتا ہے کہ لڑکی ہو جائے جبکہ ڈاکٹر نے لڑکا بتایا ہے تو بے عزتی ہوگی، شرمساری ہوگی، نہیں ہوتی۔ یہ رویہ بدل جاتا ہے، یہ دل کے میں یقین ہو کسی چیز کا اور کسی کا دل میں یقین نہیں ہے، بے شک ہم زبان سے اعتراف کریں بھی تو اس میں فرق ہوگا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اس قرآن کو اللہ کا کلام ماننا، یہ سب سے پہلے ضرورت کس کی تھی؟ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی نا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہ آتا تو پھر اب کام تو وہیں رک جاتا، آگے چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اب مسئلہ سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، اور غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، اور انسانی شکل میں آ کر کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، اور پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ اپنا پیغمبر بنایا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے یا اللہ کا کلام ہے جو آپ نے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو آدمی ہے وہ سامنے کون ہے؟ فرشتہ ہے۔ فرشتے کو کیسے پہچانے کہ یہ فرشتہ ہے؟ وہ تو آدمی ہے۔ یہ جو آدمی ہے یہ فرشتہ ہے اور آیا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا پیغام لے کر آیا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اس ساری بات کا اعتبار یہ آسان کام ہے؟ پہلے تو آپ ذرا یہ دیکھیں نا کہ کئی سارے واقعات ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فرشتہ آ جاتا تھا اور ساری مجلس کو نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے۔ وہ چلا بھی گیا تو پھر اللہ کے رسول نے پوچھا یہ آدمی کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو ایسا ہی ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے نا، اس فرشتے پر بھی یقین ہونا۔ اچھا یہ سمجھ لیں الجھن کیا ہو سکتی ہے؟ جو عرب کے لوگ تھے، مکے کے لوگ تھے، وہ فرشتوں کو بھی مانتے تھے اور جنات کو بھی مانتے تھے اور شیطان کو بھی مانتے تھے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ شیطان بھی انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ ان کی جو تاریخ تھی نا، مذہبی تاریخ، اس میں یہ تھا کہ شیطان جو ہے اس نے انسان کی شکل اختیار کی اور جا کر ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ سلام علیہا کو جو ہے نا وہ کوئی اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ جب اسماعیل کی قربانی کے لیے وہ تیاری کر رہے تھے تو اس سے جو ہے وہ روکنے کے لیے اس نے یہ کوشش کی۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں جو کنکریاں مارتے ہیں تو وہ یہ مانتے تھے کہ یہ مقام ہے جہاں وہ آپ غور کریں کہ ایک آدمی کو یہ ماننا کہ یہ فرشتہ ہے، اور اگر کوئی شک پیدا ہو گیا تو شاید یہ شیطان ہو یا کوئی انسان ہی ہو، کوئی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آ گیا غار حرا میں آ کر کہتا میں فرشتہ ہوں۔ دیکھیں ایک یہ ہے کہ اللہ خود تشریف لے آتا تو پھر فرشتے کی تو پہچاننے کی ضرورت نہیں تھی نا، پھر تو سیدھی اللہ کے ساتھ بات ہو جاتی، زیادہ ہوتی تو اللہ کو پہچاننے کی بات ہوتی۔ اب یہ تو مطلب یہ رستہ ہے کہ درمیان میں جو ہے وہ فرشتہ بھی آ رہا ہے۔ اب پہلی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ کا دل اس بات کا یقین کرتا
اور ظاہر ہے وہ یقین پہچان کے بعد ہی ہونا تھا نا، اگر پہچان ہی نہیں ہوئی تو یقین کیسے ہو جائے گا؟ پہچاننے کے بعد یقین ہوتا ہے نا، تو وہ یقین آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو، اور وہ یقین پیدا ہوگا تو بات آگے چلے گی۔ اب آپ نے جا کر لوگوں کو بتایا، کیونکہ آپ کے اندر وہ یقین پیدا ہو گیا۔ اچھا، آگے جا کر جن لوگوں کو بتایا تو ان لوگوں میں سے کچھ ایمان لائے، کچھ نہیں لائے۔ جو ایمان لائے ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا، یعنی انہوں نے یہ یقین کیا، ان کے دل نے یہ یقین کیا کہ جو کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے وہ واقعہ اللہ کا کلام ہے، اور جو کوئی آیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ واقعی اللہ کا فرشتہ ہے، اور واقعی اللہ کے فیصلے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اچھا، کئی لوگ نہیں ایمان لائے، تو جو نہیں لائے پھر ان کی طرف سے طرح طرح کی باتیں بھی آئیں۔ اچھا، اب آپ ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو فرشتہ آیا تھا، لیکن جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پیغام پہنچایا ان کے پاس تو فرشتہ بھی نہیں آیا، اور مشکل ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں، ایک آدمی جا کر بات سنتا ہے کسی کی، یا آپ یہاں میری بات سنتے ہیں، پھر آپ جا کر آگے سناتے ہیں، پھر وہ آگے سناتا ہے، پھر وہ آگے سناتا ہے، بات جتنی لمبی ہوتی ہے نا اتنا اس کے اندر جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مسئلہ درپیش آتا ہے۔ چنانچہ اب وہ فرشتہ بھی نہیں آیا، اسی وجہ سے کئی سارے لوگ جو تھے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ فرشتے کو ہی ساتھ لے آتے تاکہ چلیں، ہم آپ کے پاس فرشتہ تو آیا تھا نا، تو آپ فرشتے کو ہمارے پاس لے آتے، اس کے ساتھ ہی کوئی بات چیت کر لیتے، کوئی سوال جواب کر لیتے، ہم بھی کر لیتے، تسلی کر لیتے۔ بہرحال یہ بات سمجھ لیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی یہ یقین آ گیا کہ جو میرے سامنے ہے یہ فرشتہ ہے، کوئی جن شیطان نہیں ہے، اور یہ جو پیغام لے کر آیا ہے وہ واقعتاً اللہ کا پیغام ہے، اور میں واقعتاً اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اب واقعی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے یہ پیغام آگے پہنچانا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ایمان لائے جن تک پہنچایا ان کے دلوں کو بھی اس بات کا یقین آ گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیسے فرمایا؟ فرمایا آمن الرسول، آمن الرسول، ایمان لایا رسول، کس چیز کے اوپر؟ بما انزل الیہ من ربہ، جو اس کے اوپر نازل ہوا اس کے رب کی طرف سے، والمومنون، پھر جو بھی ایمان لائے نا رسول کے بتانے پر، یا رسول نے جب پیغام پہنچایا تو جنہوں نے بھی مانا انہیں بھی یہ یقین حاصل ہوا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو مانا۔ اب ذرا غور کریں کہ اب ہمارے پاس نہ اللہ آیا نہ اللہ کا رسول، ہمارے پاس تو نہیں آیا نا، پھر نہ کوئی صحابی نہ کوئی تابعی، اور درمیان میں کتنے 100 سال، 1500 سال، کتنے لوگ گزر گئے، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف قرآن ہے، اور اس قرآن
کو اس قرآن کے بارے میں ہمارے دل کو یقین آنا آسان نہیں ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، ہندو بھی اپنی کتاب کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح کا رد عمل یا اسی طرح کا رویہ جو ہے وہ ان کا بھی ہے جس طرح کا ہمارا ہے۔ سکھوں کا اپنے گرنتھ پر یہی رویہ ہے جو ہمارا ہے، اور اسی طریقے سے بدھ مت کے جو لوگ ہیں اپنی جو بھی ان کی کوئی مذہبی معاملات ہیں ان کے اوپر ان کا بھی رویہ اسی طرح سے ہے۔ یہ اصل میں ایک بچہ جو ہے وہ جس ماحول کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نا تو وہ وہاں کافی حد تک پکا ہو جاتا ہے۔ وہ کہا کرتا ہوں جس والدین کی جو پارٹی ہوتی ہے وہی بچوں کی آگے پارٹی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سے جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ بچپن سے سن رہا ہے جی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، مان رہا ہے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ وہ یقین جو ہے نا، جب تک وہ یقین پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک رویہ نہیں بدلنا، اور رویہ نہیں بدلے گا تو ذلت سے نکلنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں ابھی صرف بات بتا رہا ہوں، آگے چل کر بات کریں گے اس کے اوپر کہ پھر وہ ایمان کہاں سے لائیں، وہ ایمان کس طرح پیدا ہو، لیکن میں صرف ابھی وہ پرابلم بتا رہا ہوں کہ وہ یقین جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ خال ہی کسی کے پاس ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح کا ہمارا جو ہے نا وہ اکثر و بیشتر ماننا ہے جس طرح ہندو اپنی کتابوں، عیسائی اپنی کتابوں، یہودی اپنی کتابوں اور سکھ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ آ جانا یہ ضروری ہے، اور اگر یہ یقین نہیں آتا تو اصل میں اسی یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ ہم جس کو ایمان سمجھتے ہیں نا وہ ہے زبان سے اقرار باللسان، اور یقین اصل کے اندر جو ہے وہ تصدیق بالقلب، اور اس کے ساتھ پھر خود بخود رویہ بدلتا ہے انسان کا۔ اچھا جی، اب اگلی بات سمجھ لیں۔ ایک بات میں نے ابھی تک بتائی ہے، اور پہلے وہ کیا بات بتائی ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر ایمان، کون سا ایمان؟ کہ ہمارے دل کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، دوسری بات سمجھ لیں، میں نے صرف کمی بتائی ہے، کمی پورا کیسے ہوگی، وہ ایمان کیسے پیدا ہوگا اس پر بات نہیں کی، وہ آگے چل کر بات کریں گے۔ ابھی دوسری بات سمجھ لیں کہ اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے تو خود بخود وہ دوسری کمی دور ہو جائے گی، پھر تیسری بھی دور ہو جائے گی، اور چوتھی بھی دور ہو جائے گی، اور پانچویں بھی دور ہو جائے گی۔ وہ اصل جو بیماری ہے وہ یہی ہے کہ وہ یقین نہیں ہے۔ لیکن سمجھ لیں اگر وہ یقین پیدا ہو گیا ہے تو دوسرا رویہ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں گے، شوق کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور ایمان والے وہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ قرآن کریم میں آیا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر اسی طریقے سے آیا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ یعنی ولی کسے کہتے ہیں؟ دوست کو۔ ایمان والے اللہ کے دوست، اور اللہ ایمان والوں کا دوست۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو مجلس
کسی انسان کو سب سے زیادہ سکون دیتی ہے وہ دوست کی مجلس ہے. دوست جسے ہماری زبان میں پنجابی میں کہتے ہیں بیلی، ٹھیک ہے نا، بیلی. وہ بیلی کا تصور کبھی آپ بچپن میں دیکھا ہوگا. تقریباً یہ سمجھ لیں ہر باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں ایک گلہ رہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ بیلی کو بڑی پرائرٹی دیتا ہے. جب بھی ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈیں اسے؟ جا کر بیلی کے پاس. اور ہر باپ تقریباً جو ہے وہ بیلی سے توڑنے کے پہ بڑا زور لگاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بیلی سے توڑ لوں. لیکن بیٹا کبھی ٹوٹا ہوا دیکھا ہے بیلی سے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. وہ ماں باپ کا دباؤ سارا کچھ برداشت کرتا ہے لیکن بیلی کو نہیں چھوڑتا. سامنے نہیں ملتا تو پیچھے ملتا ہے. بڑے تانے سہتا ہے کیونکہ بیلی روٹی تو دیتا نہیں ہے. روٹی اپنے گھر میں آ کر کھاتا ہے، کپڑے اپنے گھر میں آ کر پہنتا ہے. ماں کہتی ہے وہیں بیلی کے پاس جو ہے وہ روٹی کھانی تھی، وہیں کپڑے پہن لینے تھے، اسی سے اس نے رات نہیں تم کو رکھا، کیونکہ اس کی بھی حیثیت اپنے گھر میں یہی ہوتی ہے نا. تو یہ ہے بیلی. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ محبت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. تو اگر یہ واقعتاً ہمارے اندر ایمان پیدا ہو گیا ہو تو پھر ہمیں سب سے زیادہ سکون کون سی مجلس دے گی؟ بیلی کی، دوست کی، ولی کی. تو وہ مجلس تو اللہ کی مجلس ہے. تو اللہ کی مجلس دنیا میں ہمیں کہاں مل سکتی ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. آپ جب فون پر بات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کسی دوست کے ساتھ تو اس وقت کچھ احساس ہوتا ہے بیلی کے ساتھ مجلس کا کہ نہیں ہوتا؟ بیلی براہ راست آپ کے ساتھ نہیں مل رہا لیکن فون پر مل رہا ہے نا. تو جب یہ کلام پڑھے گا تو انسان کو کیا احساس ہوگا؟ وہ دوست کی مجلس کا، ولی کی مجلس کا، بیلی کی مجلس کا. اور شوق کیا ہوگا؟ وہی کہ مجبوراً دکان کے اوپر بیٹھا ہے، دوسرے کام کاج کر رہا ہے، لیکن جب بھی موقع ملے گا اس مجلس کی طرف آئے گا. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، دوست کی مجلس میں آدمی اکتاتا نہیں ہے. اگر قرآن کی مجلس میں اکتاہٹ ہو رہی ہے نا تو پھر ابھی وہ بات نہیں بنی. یہ نوٹ کر لیں، دوست کی مجلس میں انسان کو نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ اکتاہٹ ہوتی ہے. اگر اکتا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے، فلم میں 2.5 گھنٹے کی فلم بھی ہوتا آدمی ایک دفعہ بیٹھا بیٹھا ہی دیکھ لیتا ہے نا. کیوں؟ اکتاہٹ نہیں ہو رہی نا، اس وجہ سے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں فرماتا ہے. وہ جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ انہیں یقین ہوا تو وہ ایمان لائے، تو ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے، یہ قرآن حکیم دیا ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا حق ادا کر دیتے ہیں. یہ قرآن حکیم میں میرے خیال میں واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حق ادا کر دینے کی بات کی ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ ہی کیا ہے کہ انسان حق ادا نہیں کرتے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد ما قدر اللہ حق قدر. لیکن یہاں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ تو اس کو اتنا ایسا پڑھتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر دیتے ہیں. آگے فرمایا اولئک یؤمنون بہ. یہی اس کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو حق ادا نہیں کرتے وہ ایمان بھی نہیں رکھتے.
جو حق ادا نہیں کرتے وہ حقیقت میں انہیں یقین نہیں آیا. تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اس کو جو ہے وہ اچھی آواز کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا، وہ سارے جو بھی اس کے تقاضے ہیں. لیکن اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا نا، الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، تو ان کی تو راتیں گزرتی ہیں قرآن کے ساتھ. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری کمی کیا ہے؟ اور تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ تیسری ذمہ داری یہ ہے جی، یا تیسری کمی یہ ہے کہ اس قرآن کو، قرآن مجید کو سمجھنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے. ہم اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اکثریت نہیں سمجھتی. دیکھیں، قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارے ولی کا کلام ہے، ہمارے دوست کا کلام ہے، اور ایسا کلام ہے جو ہمارے نفع اور نقصان سے ہمیں آگاہی دیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور ان کو گمراہیوں سے نکالتا ہے، روشنی میں لاتا ہے. تو یہ اصول سمجھ لیں کہ جہاں کسی بندے کا نفع اور نقصان ہوتا ہے نا، وہاں بندہ جو ہے نا اس کی کنسنٹریشن ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے. یعنی کوئی آدمی وہاں باہر بات کر رہا ہے اور آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو وہ آہستہ آہستہ کی بات کو بھی آپ کے کان کیچ کر لیں گے. جن کا مطلب نہیں ہے وہ نہیں کریں گے. مثال کے طور پر دیکھیں، یہ کپاس کا سیزن ہے نا، تو یہاں کوئی لوگ بیٹھے ہیں غلہ منڈی کے، باقی لوگ جو ہے نا وہ دوسرے بیٹھے ہیں. تو وہاں کوئی آہستہ سے بات کرتا ہے جس کی ہلکی ہلکی وسپرنگ جو ہے وہ یہاں ہو رہی ہے، یار غلہ منڈی میں آگ لگ گئی. اب جن لوگوں کا غلہ منڈی کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، وہ تو آرام نہ بیٹھے ہیں. جس کی وہاں دکان ہے اس کی توجہ اب ادھر سے ختم ہو گئی ہے. اس کا دماغ، وہ ایک آدھ منٹ اگر بیٹھا بھی ہے نا تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ اگر ویسے ہی اٹھ جائے گا تو اٹھ جائے گا، نہیں تو موبائل نکال کر اٹھ جائے گا. ایویں موبائل نو چھیڑدا کانوں نو لاندا. اور اصل تو وہ جو بات آئی ہے اس کو یہ پریشانی بن گئی ہے کہ یہ وہاں میرا بھی تو نرما پڑا ہوا ہے نا، تو پتہ تو پہلے یہ چلنا چاہیے کہ آگ میرے بھی دکان نو ہی لگی ہے کہ نہیں لگی. تو یہ دیکھیں، یہ اچھا، یہاں ایک آدمی وہ بیٹھا ہو جس کو نوکری نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، اور وہاں آہستہ آہستہ دو بندے جو ہے نا وہ بات کرنے لگ جائیں کہ یار فلاں جگہ پر کام ہے، بندہ چاہیے. باقی کسی کے کان نہیں سنیں گے، اس کے کان سن لیں گے، اس لیے کہ اس کا نفع نقصان اس کے ساتھ وابستہ ہے. اسی طرح سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ولی، ہمارا دوست، وہ ہمیں ہمارے نفع اور نقصان سے آگاہ کر رہا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سمجھیں نا. آپ ذرا غور کریں، جب آپ کو باہر سے فون آتا ہے، کوئی آدمی، کام آپ کا ہو، فون کسی نے کر دیا لاہور سے، اس نے کہا جی وہ آپ نے اپنا جو ہے وہ یہاں انٹرویو دینا تھا، تو وہ جو ہے نا وہ آپ کا نام کہہ کر اس کا بیلنس ختم ہو گیا. اب فون کون کرے گا؟
اب وہ کرے نہ کرے، ٹھیک ہے نا، اب آپ کریں گے کیونکہ آپ کا مطلب ہے، آپ کو فکر ہوگی کہ ہو سکتا ہے صبح ہی انٹرویو ہو جو اس نے فون کیا ہے، تو میں جو ہے وہ آپ سو نہیں سکیں گے جب تک کہ آپ اس کنفرمیشن نہ لے لیں کہ جی انٹرویو آ جائے یا کل ہے یا پرسوں ہے، کب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے نفع نقصان۔ تو اگر یہ یقین آ جائے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ ہمارے نفع اور نقصان سے آگاہی ہے، تو پھر ایسے ہی سمجھیں گے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب قرآن حکیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا، یہ بہت بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، لیکن اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں۔ یہ اس کی برکت، اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو اس میں تدبر کریں گے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اہل عقل پھر نصیحت حاصل کریں۔ اور قرآن حکیم میں 2 مرتبہ فرمایا، ایک دفعہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں، اور ایک دفعہ سورہ محمد کی غالباً آیت نمبر 24 ہے، فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے؟ اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دل ہی بند ہو گئے ہیں، عقل ہی ختم ہو گئی ہے۔ یعنی اگر ایک قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دماغ ہی خراب ہو گیا، دماغ سے ہی فارغ ہو گئے۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، 2 رہتی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ یقین والا ایمان، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا سمجھ لیں کہ اس کے بعد جو کمی ہے وہ کیا ہے، کہ پھر ہم اس قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھیں گے جو ہم نہیں پڑھتے، اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں گے جو نہیں سمجھتے، اور چوتھا کیا ہے، چوتھی کمی کیا ہے، چوتھا فرض کیا ہے، قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لوگوں تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی ہدایت کے تابع ہونا۔ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا جس نے اس کی حرمت و حلت جو ہے نا اس کا پاس نہیں کیا، جس سے روکا رکا نہیں اور جو کرنے کا کہا کیا نہیں ہے، تو وہ شخص ایمان ہی نہیں لایا۔ یعنی کہا کہ جو جس نے لحاظ کیا ہے حرمت و حلت کا، جو اس کے تابع ہے وہی ایمان لایا۔ یہ کون سے ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یقین والے ایمان کی بات ہو رہی۔ اچھا آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں وہ جو ایمان والے تھے ان کا رد عمل کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، نرا سنیں گے نہیں، سنیں گے اطاعت کریں گے۔ اور یہی حکم ہے۔ سورہ تغابن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو، واسمعوا واطیعوا، اللہ تعالیٰ کی بات کو دھیان سے سنو اور اطاعت کرو۔ سننے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تمہاری ہے، تمہاری ضرورت ہے کہ تم ڈھونڈو کہ کون ہمیں سکھائے گا، کون ہمیں سمجھائے گا، اس لیے کہ نفع نقصان تمہارا ہے۔
تو واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اب یہ سمجھ لیں جی کہ چوتھی چیز جو میں نے بتائی ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، اطاعت کرنا۔ لیکن یہ سمجھ لیں جی کہ اطاعت جو ہے اس میں دو رکاوٹیں آتی ہیں۔ ایک رکاوٹ داخلی ہے اور ایک رکاوٹ جو ہے وہ خارجی ہے۔ یعنی ایک رکاوٹ ہمارے اپنے اندر کی ہے اور ایک رکاوٹ جو ہے وہ باہر کی ہے۔ اندر کی رکاوٹ کیا ہے؟ اندر کی رکاوٹ یہ ہے جسے ایک بڑا عنوان جو ہے وہ تو ہے ضعف ایمان، یعنی وہ ایمان کی طاقت ہی نہیں ہے، کمزور ایمان ہے، دوسرے لفظوں میں صرف زبان کی بات ہے، یا اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کم ہمتی، استقامت کی کمی۔ تو یہ جو ضعف ایمان ہے یہ ہماری اپنے اندر کی جو ہے نا وہ رکاوٹ ہے۔ لہذا اپنے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا، اپنے ساتھ جہاد، وہ جسے کہتے ہیں جہاد بن نفس۔ تو یہ پہلی رکاوٹ جو ہے نا، اب یہ ہمارا جو ضعف ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب کوئی غلط کام کرتا ہے نا اور پھر اصلاح نہیں کرتا تو اس کا اثر اس کے دل کے اوپر رہ جاتا ہے، نشان اس کے دل پر رہ جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کرتا ہے اور پھر اصلاح نہیں کرتا تو وہ اور بڑھ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مثال دی ہے، ویسے آپ اگر دل نکال کر دیکھیں گے تو وہ تو سیاہ نہیں ہوگا، لیکن ایک مثال دی ہے۔ جس طرح کچن میں لگا ہوا بلب آہستہ آہستہ کالا ہو جاتا ہے، اگر آپ اس میں لکڑی جلائیں گے تو آہستہ آہستہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه القلوب لتصدع، لوگوں یہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جس طرح لوہے کو نمی لگتی ہے تو اس کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور سورہ مطففین کے اندر بھی فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ کیوں نہیں یہ جو کسب کرتے ہیں یعنی برے کام کرتے ہیں آہستہ آہستہ اس کی وجہ سے دل جو ہیں وہ سیاہ ہو جاتے ہیں یا زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اب کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہتے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، تو اے اللہ کے رسول یہ جو دلوں کو زنگ لگتا ہے تو اس کے لیے ریگمال کون سا استعمال کریں؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرو اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو۔ اب وہ مسئلہ جو پیچھے میں نے چھوڑا تھا نا کہ اب یہ ایمان کیسے ہمارے اندر پیدا ہو، ایک نوٹ کر لیں، یہ بات اہم ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں میں نے بتایا تھا نہ ہمارے پاس فرشتہ ہے، نہ ہمارے پاس اللہ کے رسول خود، ہم ملاقات کوئی ہماری کسی کی نہیں ہے، کسی صحابی کے ساتھ ملاقات نہیں ہے، درمیان میں 1500 سال ہیں اور صرف یہ قرآن ہے۔ اب ہمارے اندر وہ یقین کیسے پیدا ہو؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ یقین کیسے پیدا ہو؟ تو یہ سمجھ لیں جی اللہ تعالیٰ نے اس یقین کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ میں پہلے ایک مثال آپ کو دے دوں۔ دیکھیں آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے وہ کوئی پراپرٹی خریدتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ آپ پراپرٹی خریدتے بھی ہیں
تو جو ہے نا وہ رجسٹریاں نہیں ہوتی، انتقال نہیں ہوتے، وہ بند ہوتی ہیں۔ میرا خود اس جگہ کا جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 30 سال بعد جو ہے نا وہ خریدنے کے 30 سال بعد جا کر جو ہے وہ اس کا ہوا ہوگا انتقال کہہ لیں یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مسئلہ تھا، نہیں ہو رہا تھا۔ اب ایک آدمی جو ہے اس نے کوئی پراپرٹی خرید لی ہے، انتقال بند ہو گیا، پیسے اس نے دے دیے، قبضہ لے لیا، اب وہ ہو نہیں رہا، تو وہ تو گزر گیا 50 سال۔ 50 سال بعد وہ لینے والا مر گیا اور بیچنے والا مر گیا، اور جس نے اسٹام جاری کیے تھے وہ مر گیا، وہ گواہ مر گئے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پٹواری مر گیا۔ اب جج کے پاس چلے گئی دو پارٹیاں، ایک دادا نے خریدی تھی، یہ ہمارے پاس اسٹام ہے، یہ ہمارے دادا نے خریدی تھی، یہ اسٹام ہے ہمارے پاس، اور دوسرے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ پراپرٹی ہمارے دادا کی ہے اور وہ ہمارے نام پر ہے، یعنی اس کا انتقال ہمارے نام پر، میرے دادا کے نام پر ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جج کیا کرے گا، جج کہاں سے حقائق تک پہنچے گا؟ میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب جج کے پاس صرف وہ اسٹام ہے اور اسی میں غور و فکر کر کے وہ حقائق تک پہنچے گا۔ تو اب ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ صرف یہ قرآن، اور اسی میں غور و فکر کے بعد ہم بھی حقائق تک پہنچ جائیں گے۔ یہ نوٹ کر لیں، ہم بھی حقائق تک پہنچ جائیں گے۔ اب میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں بڑی اہم۔ دیکھیں، اللہ کو تو پتا تھا نا کہ ایمان ان کو بھی چاہیے جو 1500 سال بعد یا 2000 سال بعد پیدا ہوں گے، جن کے پاس نہ فرشتہ جائے گا، نہ رسول جائے گا، نہ کوئی صحابی جائے گا، نہ کوئی تابعی جائے گا۔ دیکھیں سورہ نساء جس نے ترجمے سے پڑھا نا اس کو پتا ہوگا، سورہ نساء جو ہے نا اس میں یہ تقریباً ساری صورت جو ہے نا اس میں نفاق کا تذکرہ ہے۔ نفاق کیا ہوتا ہے؟ نفاق اصل کے اندر جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے تو ضعف ایمان ہی کہہ لیں، کیونکہ ضعف ایمان اور نفاق جو ہے نا اس کی سرحد ملتی ہے، غیر شعوری نفاق جو ہے اس کی سرحد ملتی ہے، اور مکہ سے مدینہ آنے کے بعد یہ جو ضعف ایمان کہہ لیں یا نفاق کہہ لیں یہ بڑا ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ جو احد میں جاتے جاتے 350 بندہ واپس آ گیا تھا، اور وہ جو خندق کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی دینے سے کترا رہے تھے، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرے کے لیے جو ہے وہ چلتے ہیں، اور بہت سارے لوگ نہیں گئے، اور وہ جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تبوک کی طرف جو ہے وہ جانا ہے، کئی سارے نہیں گئے، تو وہاں کیا مسئلہ تھا؟ ضعف ایمان اور نفاق۔ تو یہ ضعف ایمان جو ہے یہی مسئلہ ہے نا، تو سورہ نساء میں اس کو ڈسکس کیا اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ، اور اس کی آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ یہ جو لوگ جن کے اندر یہ ذوق پیدا ہو گیا ہے، یہ نفاق پیدا ہو گیا ہے، یہ عمل کے اندر کمزور ہیں، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن پر تدبر نہیں کیا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لو کانا من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، یعنی اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر اس قرآن میں انہوں نے تدبر کیا ہوتا تو انہیں یہ یقین آ جاتا کہ یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بات تو یہی ہے نا کہ یقین کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر انہوں نے قرآن میں تدبر کیا ہوتا تو ان کو یقین آ جاتا۔ یہ 82 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، کہ اگر انہوں نے تدبر کیا ہوتا تو ان کو یہ یقین آ جاتا کہ یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے ثبوت ان کو مل جاتے۔ تو بات تو یہی ہے کہ ہمارے دل کو یہ یقین آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اب پھر مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے لیے بھی اسی قرآن میں غور و فکر، اسی میں تدبر، وہ جس طرح میں نے وہ بتایا نا کہ اسی اسٹام میں اس کو جو ہے وہ حقائق ملیں گے، اسی قرآن میں حقائق ملیں گے۔ ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ اور اسی طرح سمجھ لیں کہ سورہ انفال کے آغاز میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن تو وہ ہیں ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو یہ آیات، قرآن کی یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیں۔ یعنی یہ خوبی اللہ کی آیات میں ہے کہ وہ ایمان کو بڑھاتی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا ثابت قدمی کی کمی۔ اب ثابت قدمی کی کمی سب سے زیادہ ضرورت سب سے پہلے کس کو تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو سورہ فرقان میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ قرآن یہ اخبار کی کیوں نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا؟ اللہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے سے ہم نے آپ کے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل و دماغ کو جو ہے وہ جما دیں، ثابت قدم رکھیں، یعنی آپ کو ثابت قدمی دیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ایک بہت بڑا کام ہے اور اس کے لیے یہ پروگرام ہے۔ تو یہ جی جہاد بن نفس۔ اچھا اب رہ گئی بات یہ کہ خارج میں رکاوٹ جو ہے، خارج میں شیطان بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، اور اب تو بڑی بڑی مضبوط حکومتیں بھی ہیں، اور آپ یوں سمجھ لیں پاکستان کی حکومت بھی ہے تو امریکہ کی بھی ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے اور ہو بھی جائے گی۔ تو یہ خارج میں بھی رکاوٹ ہے۔ اگر ہمارے ایمان کی کمزوری دور ہو بھی جائے جو اندر ہے، ہونی چاہیے، اس کا طریقہ بھی ہم نے سمجھ لیا، لیکن پھر بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ پھر آسان ہو جائے گا، وہ ہمیں ثابت قدمی معاشرہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ جہاد بن نفس تھا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا جب جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہوتی ہے تو بالعموم کیا ہوتا ہے کہ فوراً وہ جنگ والا تصور آ جاتا ہے۔ اور میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ تعمیر ہے نا، اور اس تعمیر میں ایک مرحلہ بنیاد کا ہے، ایک مرحلہ جو ہے دیواروں کا ہے، ایک مرحلہ جو ہے وہ چھت کا ہے۔ تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ چھت پہلے بنا لیں اور بنیاد بعد میں رکھ لیں گے یا دیواریں بعد میں کھڑی کر لیں گے، تو یہ ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔
آپ جب بنیادیں رکھیں گے تو آپ کو بنیادوں کا مٹیریل چاہیے، چھت کا مٹیریل اس وقت نہیں چاہیے۔ جب آپ دیواریں بنائیں گے تو اس وقت آپ کو بنیادوں کا مٹیریل نہیں چاہیے، اس وقت دیواروں کا چاہیے، تو چھت کا تو آخر پہ چاہیے۔ تو یہ سمجھ لیں کئی سارے پیغمبر ایسے ہیں جن کی زندگی میں وہ مرحلہ نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کے نہیں آیا، شعیب علیہ السلام کے نہیں آیا، لوط علیہ السلام کے نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم فوری طور پر یہ سوچتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بنیاد رکھے بغیر ہی جو ہے وہ چھت پہلے ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ بنیاد سے شروع کریں گے، پھر چھت تک پہنچ گئے تو ڈال لینا، نہیں تو کئی لوگ جو ہے وہ ان کے مکان درمیان میں ہی کھڑے ہوتے ہیں نا، درمیان میں موت آ گئی، پھر تو جتنا آپ کو اللہ نے وقت دیا تھا آپ نے کر لیا۔ ہاں کوشش کریں چھت تک پہنچنے کی، دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا، لیکن شروع تو بنیاد سے کریں گے۔ تو شروع کہاں سے کریں گے؟ وہ کمی ہے، اور وہ شروع کریں گے قرآن کی دعوت و تبلیغ سے۔ یعنی یہ جو جہاد ہے اس کا آغاز آپ نے کہاں سے کرنا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا قرآن کی دعوت و تبلیغ سے۔ یہ نوٹ کریں 7واں سپارہ جو ہے نا وہ اس میں بڑا، میں تو کہتا ہوں کہ وہ دماغ اور کان اور آنکھیں کھول دینے والی پہلی آیت یہ ہے۔ یہ کچھ لوگ تھے جو حبشہ وغیرہ سے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے، کیونکہ وہ عیسائی تھے نا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے کہ آپ واقعی سچے پیغمبر ہیں یا آپ سچے پیغمبر نہیں ہیں۔ مطلب انہوں نے سنا ہوگا کہ ایک پیغمبر آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں، سوال کریں گے، یہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے، اپنا وہ پروگرام بنا کے آ گئے۔ اچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو آپ کو پرکھنے کے لیے آئے ہیں کہ تسی پیغمبر ہو بھی یا نہیں ہو، تو آپ اپنی پہچان کروائیں، یا جو بھی کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب قرآن پڑھنا شروع کیا نا تو جب آپ نے ختم کیا تو وہ ایمان لے آئے سارے کے سارے۔ وہ جب ایمان لائے ہیں نا تو انہوں نے ایمان کے بعد جو اپنا زندگی کا مقصد ہے وہ بیان کیا۔ میرے خیال میں وہ ہم میں تو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وَإِذَا سَمِعُوا، جس وقت انہوں نے سنا، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، ایک قرآن، دوسرا کس کی زبان؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے سنا وہ کلام جو نازل کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے اپنے رسول کی طرف، ما انزل الی الرسول، ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، تم نے دیکھا کہ جب انہیں حق کی پہچان ہوئی۔ اچھا یہ حق کی پہچان قرآن کے ذریعے سے ہوئی، یعنی ہمارا بھی تو یہ مسئلہ ہے نا کہ ہم اس کو کس طرح پہچانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو دیکھیں ان کو پہچان کیسے ہوئی؟ قرآن سن کر۔ ایک مسئلہ ہے ان کو سمجھ آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھ رہے تھے، تو ہم بھی جب سمجھیں گے تو وہی تدبر ہے، تو ہمیں بھی یہ یقین آ جائے گا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب انہوں نے حق کو پہچانا، حق کی پہچان ہوئی حق کو سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ آگے ہے کیا ہے؟ یقولون ربنا آمنا، تو وہ کیا کہنے لگے؟ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ یقولون ربنا آمنا، تو وہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔
اگلی بات ہے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، یہ ہم میں سے تو مجھے تو خود جو ہے وہ بڑی دیر بعد جا کر اس چیز کا پتہ چلا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی بھئی فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، امت بنائی اس لیے گئی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، شاہدین، شہداء، شہید، یہ شہادت علی الناس کیا ہے؟ اس قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ جسے ہم کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام، یہ اصل کے اندر شہادت علی الناس، لوگوں کے اوپر شہادت گواہی قائم کر دینا، اسی کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، اسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو جو ہے نا وہ کیا ایمان لائے؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، قرآن کو انہوں نے سنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ قرآن کو انہوں نے پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اب ہم اس قرآن کی گواہی دینے والے ہیں، لوگوں پر شہادت دینے والوں کے ساتھی ہیں۔ اچھا، شاہدین کون سے تھے؟ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، شاہدین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ تو آج نوٹ کر لیں، اگر یہ کام ہم نہیں کرتے تو ہم شاہدین میں سے نہیں ہیں۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا، یہ بنیاد ہے، بنیاد سے شروع ہوگا۔ البتہ دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے کہ وقت آئے گا، چھت ڈلے گی، اور وہ چھت دین کی سربلندی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔